پھر اسی طرح برکتیں ملتی ہیں، جان و مال اور اولاد میں تحفظ ملتا ہے، عمر بڑھتی ہے، کاموں میں برکت ہو جاتی ہے، رفعت اور بلندی مل جاتی ہے، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اور پھر ایک نیکی کا ثواب کتنا، یعنی اگر کسی شخص نے ایک نیکی کی ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا، لیکن ایک شخص نے خود بھی کیا اور کسی اور کو بھی بتا دیا اور وہ آگے آگے بھی بتا رہا ہے، ان سب کی نیکی بھی یہ شروع کرنے والے کو ملے گی. قرآن کی تلاوت عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا اور اس پر کوئی بلا سر کی طرف سے آئے گی، نماز دل سے اس کو پروٹیکٹ کرے گی، دائیں طرف سے روزہ، بائیں طرف سے زکوٰۃ اور پاؤں کی طرف سے صدقات وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی شخص یعنی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی پسند کا ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں کرتا ہے جس میں اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ چیز پھر انسان کو آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. قیامت کے دن قرآن انسان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا میں وہی ہوں جس نے تمہیں رات کو بیدار رکھا تھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا تھا. اب کیا چیزیں رات کو بیدار رکھتی ہیں بچوں کو؟ تو اب آپ سوچئے کہ پھر وہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دیں گے کہ کیا چیز انہیں رات کو جگاتی تھی، کون سی چیز پھر قیامت کے دن ان کی سفارش کرے گی، کیونکہ قرآن کے پڑھنے والوں کی تو سفارش خود قرآن کرے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، سیکھو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن سائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئے گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کرے گی، ان کی حفاظت کرے گی. پھر اسی طرح قرآن یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا. کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جس نے اس کو پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس پر عمل کیا ہوگا، اور اس کے برعکس کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا. قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، اور اسی طرح والدین کے سر پر بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن پاک پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت اچھا مقام ہوگا اور وہاں ان کا تعارف ہوگا. تو یہ ہے وہ کتاب جو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، جو ہماری تنہائیوں کی دوست ہے اور ہمارے ہر غم اور دکھ اور پریشانی کا مداوا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. میں چاہ رہی ہوں کہ دوسرے سارے مہینوں کا تھوڑا سا ذکر کریں جیسے ہمیں کیا مطلب ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس بارے میں پلیز تھوڑا سا، جیسے رجب کے مہینے کا ہے. جی، رجب کے بعد پھر حج والے 3 مہینے جو ہوتے ہیں وہ حرمت والے ہوتے ہیں. تو ان حرمت والے مہینوں میں چونکہ رجب کا مہینہ ایسا جس میں اہل عرب بہت کثرت سے عمرہ کرتے تھے، اور باقی یہ ہے کہ حرمت میں صرف کرنے کے کام نہیں پتہ ہوتے بلکہ نہ کرنے کے کام. حرمت والا مہینہ کہا ہی کیوں گیا کہ اس میں مومن کے اوپر مومن کا خون، جان، مال اور عزت، یہ ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں. یعنی کوئی کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دے گا، یعنی اس چیز کا ایک طرح سے عہد ہوتا ہے. کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گا جیسے لیگ پولنگ ہوتی ہے یا آفیسز وغیرہ میں جو غلط کام ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ان مہینوں میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر بھی بڑھے گا، اور اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو سزا بھی زیادہ ہوگی. یعنی اس میں ان مہینوں کی عزت اور حرمت، یعنی اس کو محترم سمجھنا چاہیے. حرمت کا لفظ یہاں احترام والا ہے. اور کوئی؟ السلام علیکم. میرے 3 سوال ہیں. ایک یہ کہ ہماری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، مطلب کہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ہمیں وہ نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے، فرض نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے کیونکہ ہمیں قرآن سے یاد ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آج کل ڈیجیٹل کرنسی یہ حلال ہے یا حرام ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آگے سوشل میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے، ہر چیز ہمارے اپروچ میں ہے. ویسے دینی مدارس علماء کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی ہی اسلام سے دوری بھی ہوتی جا رہی ہے. تو دونوں چیزیں
اپوزٹ کیوں جا رہے ہیں؟ نمازیں جو قضا ہو گئی ان کا حل یہ ہے کہ ان پہ توبہ کی جائے اور آئندہ کوئی نماز قضا نہ کی جائے تو معافی مل جائے گی، اور نوافل کی کثرت کر دی جائے، کیونکہ نماز کا تو نہیں پتا کہ کون سی کس وقت کیا قضا ہوئی، تو نوافل کی کثرت کر دیں اور توبہ استغفار اور صدقہ وغیرہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ بٹ کوائن کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کیونکہ میں نے کبھی اس فیلڈ میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ تیسرا یہ ہے کہ ادھر سے میڈیا تیز ہے، ادھر سے دین والے بھی بہت کام کریں۔ آپ خود سوچئے جتنے لوگ فساد کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں کتنے دین والے کام کر رہے ہیں۔ یہ صرف ہمیں نظر آتا ہے کہ دین والے بہت کام کر رہے ہیں، بہت کوئی کام نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے کچھ اویئرنیس ضرور آئی ہے، لیکن شر کے مقابلے میں وہ خیر جو ہے وہ بہت کم کوششیں ہیں اس کے لیے۔ یعنی آپ کو ایک سنگر کے سنگنگ کے اوپر جو ہٹس ملے گی، آپ کو لائکس ملے گی، وہ کسی لیکچر کے اوپر تو نہیں ملے گی، اور کتنے لوگ سنتے بھی ہیں، اور اگر سن بھی لیں تو اس پر عمل کتنے % کرتے ہیں۔ مشکل یہ ہے، دو چیزیں مشکل ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین کے بارے میں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے شکوک و شبہات بہت ہو گئے ہیں، شک بہت ڈال دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ خواہشات، پہلے ہوتا تھا کہ مشکل سے چیزیں دیکھنے کرنے کو ملتی تھی، جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی جو کچھ کرتی تھی ان کا اپنا ایک سرکل ہوتا تھا، اب وہ ہر ایک کی ایکسس ہو گئی ہے، اب ہر کوئی ان کو کاپی کرنا چاہتا ہے۔ تو شہوات، خواہشات، شکوک و شبہات اور خواہشات، ان چیزوں نے ہمارے لیے دین پر عمل کرنا مشکل کر دیا ہے۔ حل یہی ہے کہ ہم اپنا بھی ایمان مضبوط کریں اور اپنے بچوں کا بھی۔ کیسے پتا چلے کہ آزمائش، امتحان اور مقامات عمل یہ تینوں الگ الگ چیزیں، جیسے کہ اگر کوئی آدمی کو کہتے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ آزمائش ہے، اور دوسرا کسی دوسرے کے ساتھ تو کہتے چلیے مقامات عمل ہے، مجھے تینوں میں تھوڑا سا کیا ڈفرینس ہے؟ آزمائش اور امتحان جو ہے وہ تو ہر ایک کا ہو رہا ہے، صرف شر سے نہیں ہو رہا، خیر سے بھی ہو رہا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، یہ ساری چیزیں امتحان ہے ہمارے لیے۔ اور ایک یہ ہے کہ جو مکافات عمل ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس میں ایک دو چیزیں آتی ہیں کہ جو شخص والدین کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کو تکلیف دیتا ہے تو مر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دنیا میں کوئی نہ کوئی اس کے بدلے میں تکلیف نہ دیکھے۔ اسی طرح جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے تو یہ بھی ایسے گناہوں میں سے ہے کہ جس کا وبال انسان دنیا میں کسی شکل میں دیکھتا ہے۔ اب ہمیں تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس موقع پر کس کے ساتھ کیا زیادتی کی، لہذا اگر اب اگلا کیا کرائیٹیریا ہوگا، اگر تو اس تکلیف کے آنے کے بعد ہم اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک آزمائش تھی، اور اگر اس تکلیف کے بعد ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ اس شخص کے لیے عذاب تھا۔ جی ہمارے جو روزے ہمارے قضا ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا فدیہ دے کے اس وقت ہمارے پاس ہو جائیں گے یا اس کے لیے ضروری، کیونکہ قرآن میں جو آیات ہیں اس میں آیات منسوخ کے بارے میں کہا جاتا ہے رجسٹر ہے کہ فدیہ دیجیے۔ روزے کی تو قضا بہرحال ہے، فعدۃ من ایام اخر، بعد کے دنوں میں روزے رکھ۔ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اگر روزہ چھوڑ دیا ہے باقی دنوں میں روزے پورے کر لے۔ بعض خواتین کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ پیریڈز کے روزوں کی قضا دینی ہے کہ نہیں، سارے پیریڈز کے روزوں کی قضا دینی ہے، لہذا انسان اپنا کیلکولیٹ کر لے کہ میں کس ایئر میں مجھے مینسز شروع ہوتے، اب میں کتنے سال کی ہوں، کتنے سال کے روزے میرے چھٹے ہیں، میرے ایوریج کتنے ڈیز ہیں، وہ رکھنا شروع کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا فدیہ دے دے۔ ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، زندگی رہے تو پورا کرتے رہے ساتھ ساتھ، لیکن کیونکہ پورے سال بھی تو روزے نہیں رکھے جا سکتے، تھوڑے تھوڑے، یعنی کہ اگر ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں یا اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو کرتے کرتے وہ روزے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ روزوں کی قضا دینا لازم ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں مصنون دعائیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت کافی ہیں، باقی یہ ہے کہ یہ جو تعداد لوگ مقرر کر لیتے ہیں اور بعض کو بہت زیادہ کر لیتے ہیں، یہ بعض کو پریشان بھی کرتی ہے لوگوں کو اور وہ کر نہیں پاتے اس کو،
لیکن قرآن شفا ہے، آپ جہاں سے بھی پڑھیں گے. سورۃ فاتحہ شفا ہے، تو یہ بھی ایک وظیفہ ہی بن جاتا ہے نا. آپ ایک دفعہ پڑھیں، ہر نماز کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، یا مریض کو جب دیکھیں اس پہ دم کریں، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سورت 41 دفعہ پڑھو، یہ 40 دفعہ پڑھو، یہ پھر ٹو مچ ہو جاتا ہے. یہ لوگوں نے خود بنایا. السلام علیکم. جیسے کہا کہ قرآن جو ہے ہدایت کر دل زندہ ہے، ہم اپنے جیسے ہم بھی کوشش کرتے ہیں قرآن پڑھیں تو نام بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، جیسا کہ مصطفیٰ کے کچھ ایسی کوئی انڈیکیشن کہ ہم دیکھ سکیں کہ ہمارا ابھی اس میں تھوڑی جان ہے، یعنی اس میں دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، محبت ہے کہ نہیں، کیا اس کو مس کرتے ہیں کہ نہیں، آج قرآن نہیں پڑھا گیا، آج میری کلاس مس ہو گئی ہے، مجھے اس کو سمجھنا چاہیے. یعنی اپنے اندر کتنی بے چینی ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جو شادی کے لیے کیا یہ فکس ہوتا ہے کہ آپ ایک شخص سے کس بندے سے شادی ہونی ہے، کیا اس کے لیے والدین اور یا پھر لڑکا یا لڑکیوں کو کوشش کرنی چاہیے؟ ایسا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں رزق لکھا ہوا ہے نا، لیکن یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ کوشش کرے گا تو ملے گا. مثلاً آپ اوپر بیٹھے ہیں اور مجھے شوق ہے آپ سے ملاقات کرنے کا، لیکن اسی صورت میں کر سکتی ہوں جب میں اوپر چڑھ کے جاؤں گی. اس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، میں بھی موجود ہوں. شوق تب پورا ہوگا جب میں محنت کروں گی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جوڑ لکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ملیں گے تب جب ہم کوشش کریں گے. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.